سے پہلے میں اس سیشن میں موجود تمام سسٹرز کو ویلکم کہتی ہوں اور اس کے ساتھ الرحمن اکیڈمی کی آنر میم تانیہ کو تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سیشن کی طرف جائیں میں پہلے اپنے ادارے کا تھوڑا سا تعارف آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ نامور لرننگ انسٹیٹیوٹ ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جہاں لڑکیوں اور خواتین کو نہ صرف معیاری تعلیم دی جاتی ہے بلکہ انہیں خود مختاری اور خود اعتمادی کی راہ پر بھی گامزن کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد آپ خواتین کو صرف بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ اس ادارے میں بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں جس میں چند ایک نام یہاں پہ مینشن کروں گی، جیسے کہ تجوید، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، اسپوکن انگلش، سلائی اور بیوٹیشن جیسے کورسز شامل ہیں جو خواتین کو عملی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ خواتین جو کہ باہر جا کے تو اپنے کورسز نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں سیکھ پاتی، وہ خواتین جو کہ ہائیلی فیسز پے کر کے تو اپنے کورسز نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں سیکھ پاتی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہونا چاہتی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی کچھ پابندیوں کی وجہ سے یا پھر فیسز کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ نامور انسٹیٹیوٹ سے گھر میں بیٹھ کر اپنے اسکل سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بالکل شارٹ سا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں ایک بار پھر میم تانیہ کو ویلکم کہنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا ہمارے لیے، کیونکہ ان کے آن اینڈ آف سیشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ وقت نکالنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے میں میم تانیہ اور ان کی ٹیم کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں سیشن میں موجود ہیں، وہ تمام سسٹرز جو یہاں سیشن میں موجود ہیں، ان کا سیشن میں شامل ہونا اور سننا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب میں تلاوت کے لیے جو ہے وہ تلاوت کے لیے انوائٹ کرتی ہوں عائشہ فضل کو۔ عائشہ فضل پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کریے گا اور تلاوت کے لیے سٹارٹ کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔
سسٹر تسنیم ترجمہ پلیز. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی میم، ایک بار پھر آپ کا ویلکم اور بہت دل سے شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنا مائک آن کریں اور اپنا تعارف کے ساتھ سیشن کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے وعلیکم پہلے السلام بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو دیتی چلوں. میرا نام تانیہ مجیب ہے اور میں یو ایس اے میں رہتی ہوں. میں رحمان اکیڈمی کی پریزیڈنٹ اور آرگنائزر ہوں الحمدللہ، اور ای پی ایم اے کی دعوت ٹیم ممبر بھی ہوں. ہماری اکیڈمی کی خدمات میں بہت سارے کورسز ہیں الحمدللہ جو آن لائن چل رہے ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ ماشاءاللہ کورسز کروائے جاتے ہیں. لیکن جو بھی کام کروایا جاتا ہے وہ سب فی سبیل اللہ ہے، اس کی کوئی ہدیہ نہیں ہے. ہدیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے، دیٹس اٹ. اور ہمارے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے ایز سچ. ہمارے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، سوشل میڈیا چل رہا ہے، وہ سب فی سبیل اللہ ہے. انشاءاللہ وزٹ کیجئے. ہمارے چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب. آپ کو انشاءاللہ وزٹ کریں گی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کچھ کورسز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں جو امپورٹنٹ اور ضروری ہیں زندگی کے لیے بھی. ویسے تو کافی کورسز ہو رہے ہیں، اس میں حفظ کا بھی ہے، ترجمہ تفسیر ہے، آج کی لڑکی کل کی ماں، یہ بہت امپورٹنٹ اور میں سمجھتی ہوں اہم ہمارا گروپ ہے جس میں بچیوں کو ہم تربیت دیتے ہیں، خواتین کو تربیت دیتے ہیں جو ان کی ڈومیسٹک پرابلمس ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. پھر ہم ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں قبر اور آخرت کی تیاری. ایک اور ہمارا بہترین کورس ہے حج اور عمرے کا جو پورا سیشن ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. شرعی پردے کے بارے میں بھی اہم معلومات اور شرعی پردہ کس طرح کیا جاتا ہے، ایک اس کا بھی کورس چل رہا ہے. نماز محمدی سکھاتے ہیں. ابھی رمضان میں ہمارے اسپیشل کورسز ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری ہے وزن کم کرنا. ڈائٹ پلان بھی چل رہا ہے اور بہت کچھ ہے. کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے کافی چیزوں کو میں کور نہیں کر پاؤں گی، لیکن اگین ہمارے آپ سوشل میڈیا ہمارے ابھی میرے نمبر بھی شو ہو رہے ہوں گے. ہماری ایڈمن جو ہے وہ یوٹیوب کے لنک بھی پلیز شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف. اگین بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربي هب لي حكما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فعما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر وہ ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ کر نہ پاتے. وہ بہت پاک اور بلند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گنت خوبیوں کا مالک ہے جس کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس طرح کی نیکی کرنے کا موقع دیا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن اور دین کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگین آپ سب کا یہاں پر آنے کا بہت بہت تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزا۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بابرکت محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کیونکہ دیکھیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں، اللہ کے گھر میں، مساجد میں اس طرح کی جو محفلیں سجتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کے لیے، یعنی محفلیں جو حاضرین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس وقت ہمارے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے، اور کرنے والی کون سی مخلوق ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ فرشتے اس وقت دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی محفلوں پر بہت پیار آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی محفلوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو ہی حکم ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو اس وقت بہترین ٹائم ہے آپ کی اور ہمارے لیے کہ دعا قبول ہونے کا۔ اس وقت دعا قبولیت کا جو کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں لوگ عموماً کہ قبولیت کا ٹائم کب ہے دعا کا، اس وقت بہترین ٹائم ہے جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جس محفلوں میں فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مغفرت کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایک بہت مقدس اور بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کا جو سیشن انشاءاللہ ہم اس پہ کور کریں گے کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، رمضان آتے ہی ہمارے دلوں میں کس طرح کی محبت اور بے چینی پائی جاتی ہے، اور رمضان میں کیا کیا ہم کام ایسے کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو سکے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتوں اور رحمتوں والا رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یا آپ سب کا یہاں پر آنے کا، یہاں پر جمع ہونے کا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، رمضان کو لے کے نا ذہنوں میں مختلف قسم کی کیفیات آتی ہیں۔ میں اپنی کیفیت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ روزہ کیونکہ صبر ہے، تو اس میں اس موقع پر، اس مہینے میں صبر اور برداشت ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ پھر عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے، شب قدر جسے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں مہینوں کی ایک رات آتی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے دیتا ہے۔ پھر اس میں برکت محسوس ہوتی ہے، رحمت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور اس مہینے میں کیونکہ قرآن مکمل ہوا تھا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے جڑے رہیں۔ تو میری جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ قرآن سے جڑنے کی ہوتی ہے، کیونکہ مکمل ہوا ہے اس مہینے، اور اسی میں ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے سارے اصول ہیں۔ تو انسان قرآن سے رمضان میں زیادہ جڑ جاتا ہے۔ بیسیکلی رمضان از دا منتھ آف قرآن۔ ہم کو اس مہینے کا خوشی انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمتوں والا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے۔ اس منتھ کا انتظار کرنے کا، یعنی خوشی انتظار کرنے پر بھی اجر ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف دیتا ہی ہے، آپ کو مل ہی رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دینے والی ذات ہے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ اس مہینے کی خوشی انتظار کرنا بھی اجر کا باعث ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کا خوشی سے انتظار کرتا ہے نا، تو اس کام کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، اچھا ہو جاتا ہے وہ کام، اور جب کوالٹی کسی بھی چیز کی بڑھے گی نا، تو پھر کیا ہوگا، اس میں اجر زیادہ ملے گا۔ اور یہاں پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ رمضان جیسی زندگی ہمیں ہر روز گزارنی ہے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے حقدار بنائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان صرف 30 دن کا آیا، انشاءاللہ میں آگے آپ کو مینشن کروں گی کہ یہ ٹریننگ پیریڈ جو ہے ہمیں 30 ڈیز کا جو اللہ دیتا ہے، یہ کیوں دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، رمضان جیسی زندگی ہمیں ہر روز گزارنی ہے، قرآن سے روزانہ جڑنا ہے، نیکیاں روزانہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 30 ڈیز میں بس کیا اور چھوڑ دیا، یہ ہمارا لرننگ پیریڈ ہے، یہ ٹرین ہو رہے ہیں ہم کس کے لیے، کہ زندگی ہمیں ایگزیکٹلی ایسے ہی گزارنی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے اس مہینے کو اپنا شاہی مہمان کہا ہے، اور مہمان بھی وہ جو بہت کچھ دے کے جاتا ہے۔
میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں. ہمارے گھر میں کوئی جو مہمان آتے ہیں وہ تو بہت کچھ ہم سے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا مہمان ہے، اللہ کا شاہی مہمان ہے جو آپ کو جنت کا حقدار بنانے آیا ہے. دیکھیے ہمارے گھروں میں جو مہمان آتے ہیں یعنی ایسے مہمان جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تحفے تحائف لے کر آئیں، سامان لے کر آئیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے فادر جو ہے وہ کنٹری آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، جب وہ آتے تھے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا ہمارے لیے وہ تحفے لے کر آئیں گے، ہماری پسند کی چیزیں لے کر آئیں گے. اور جب وہ آتے تھے، آنے کا جب ان کا ہمیں پتہ چلتا تھا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا. خوب تیاریاں کرتے تھے، کھانے اچھے پک رہے ہیں، رہنے کا انتظام ہو رہا ہے، گھر میں جو سب سے اچھا کمرہ ہے اس کو صاف کر کے جو ہے اس کی تیاری کی جاتی تھی. پھر مہنگے سے زیادہ جو ہے وہ جو برتن ڈنر سیٹ ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے وہ نکالا جاتا تھا کہ خوب اچھی طریقے سے پریزنٹ کریں گے. یہ تو ہمارا جو ہم جس کو مہمان سمجھتے ہیں ہم اس کی اس طرح تیاری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو شاہی مہمان ہے، صرف مہمان نہیں، شاہی مہمان، وہ تو ہم کو دے کے جا رہا ہے، وہ تو ہم سے کچھ لیتا بھی نہیں ہے. یہاں ہم آنے والی کی کتنی ہم خدمت کرتے ہیں، کھانا بنانا، گھر صاف کرنا، جاتے وقت ان کو تحائف دینا، جب تک وہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں ہم بہت اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے ماحول کو، اپنے ایٹماسفیئر کو. لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مہمان آیا ہے رمضان تمہیں بہت کچھ دے کے جائے گا. یعنی جو ہم سے نہیں بھی ہو سکتا ہے نا، اپنے آنے والے مہمان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں سب کچھ کر دیں. اور یہ اللہ کا پیارا مہمان، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، حکمتوں والا مہمان ہے. اس کی تیاری کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہاں مہمان کے آنے سے پہلے دنیاوی مہمان جو ہمارے پاس آتا ہے اس کی کتنی تیاری کرتے ہیں، تو رمضان کی ہمیں کیا کیا تیاری کرنی ہوگی. یہ سب کچھ آپ کو قرآن بتا رہا ہے. دیکھیے صحابہ جب ان کو یہ ہوتا تھا نا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا خوش ہوتے تھے، بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اچھا یہاں پر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اس مہینے کی برکت سے تم کو 2 اہم کام کرنے ہیں جس پر تمہاری پوری زندگی ہے. 2 اہم کام. وہ 2 اہم کام کیا ہیں؟ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانا. یہ 2 اہم کام ہے، یاد رکھ لیجئے، لکھ لیجئے، لکھنا بھی شروع کیجئے. اگر آپ لوگ کے پاس اس وقت پین اور پینسلز ہیں یا نوٹ بک ہے پلیز لکھیے. یہ نوٹس بہت ضروری ہیں، کام آئیں گے کہ یہ 2 کام ہیں ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کرنے ہیں. اپنے رب کا قرب حاصل کرنا یعنی اس کی فرمانبرداری کرنا. اس کی زمین پہ فساد برپا ہم نہیں کر سکتے. فساد کا مطلب کیا ہے؟ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے اور اس کو اختیار بھی دے رہا ہے، وہ تو زمین پہ جا کے فتنہ فساد کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتے ہوں تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر ہمیں فتنہ فساد نہیں کرنا. اور فتنہ فساد کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا. اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس میں تو شیطانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کو بھی جکڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ بہت میں کہتی ہوں احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں رمضان دیا جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف پھر آگے اللہ دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے کہ تم اچھی عبادت کرو، میرا قرب حاصل کرو تو تمہیں میں کیا کروں گا؟ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا. اور یہ سب سے بڑا ایک مسلمان کا رہنے زندگی میں ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے بچے. اور میں آپ کو اگین یہاں پہ بتاؤں کہ جس طرح رمضان کی تیاریاں زمین پر ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی ایسی آسمانوں پر بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب بالکل الرٹ ہو جاؤ، میرا بندہ جو ہے وہ میری عبادت کرے گا، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، میرا بندہ نیکیوں میں سبقت لے جائے گا. ایگزیکٹلی جیسے ہم تیاری کرتے ہیں کہ گھر صاف ہو رہے ہیں، دیکھیں مساجد میں کتنی رونق ہے، قرآن مجید ختم ہو رہا ہے، نیکیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکیوں کو سیل پہ لگایا ہوا ہے. تو سیم ایسے آسمانوں پر بھی ہوتی ہیں تیاریاں، اس چیز کا خیال رکھیے گا. اچھا یہاں یہ جو 2 ضروری کام میں نے آپ کو بتائے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کرنے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی نجات، دنیا کی زندگی میں جو ہم معاملات کرتے ہیں ان سے بھی اس کا بھی کفارہ بنتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے. کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور گناہوں سے دور رہنا. حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے.
اب ملعون کا مطلب کیا ہے؟ اچھا جو چیزیں ہیں وہ سوائے اس کے، سوائے 5 چیزوں کے باقی سب کچھ ملعون ہے. میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گی اس کا معنی کیا ہوتے ہیں. کون سی 5 چیزیں ہیں سوائے ان کی؟ اللہ کا ذکر کرنا، اس کے معاملات میں اس کی فرما برداری کرنا، علم سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. یہ چیزیں ہیں جو اس کے مطابق جس نے زندگی گزاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ، اب یہاں پر جیسے میں نے لفظ ابھی ورڈ یوز کیا ہے ملعون، ملعون کا مطلب ہوتا ہے لعنت کی ہوئی چیز، جو یعنی وہ دنیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، وہ آخرت سے آپ کو غفلت آپ کے لیے آپ بھول جاتے ہیں آخرت کو. اگر آپ دنیا میں پڑ جائیں تو وہ آپ کو برائی کی طرف مشغول کر دیتی ہے. اگر آپ ان 5 چیزوں کو بھلا کے بیٹھے ہیں، دنیا میں زندگی میں اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں قرآن کے بغیر، یعنی اپنی زندگی بس گزارے جا رہے ہیں. جس طرح کاٹ کا الو نہیں ہوتا، بس وہ اگر سو رہا ہے تو سو رہا ہے، جاگ رہا ہے تو جاگ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. نہیں، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا. ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور عبادت کا ہرگز مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا، صرف یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرمانبرداری میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس عبادت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے. فرمانبرداری کا مطلب ہے ہر جو بھی آپ کی زندگی کا میٹر ہے نا، مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، خوشی آ رہی ہے، اونچ نیچ زندگی میں ہو رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، اس سب نے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے. کیونکہ دیکھیں قابل مذمت ہے ایسی دنیا، اور یہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے جو آخرت کو بھلا دے، جو انجام سے غافل کر دے. یہ برے کاموں میں آپ کو مصروف کر دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو جیسے میں نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا تھا لعنت. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ مارا گیا. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی. تباہ ہو گیا وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کی رحمت اور برکت سے محروم رہا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نیکیوں کو سیل پر لگا دیا ہے. اگین آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ اگر کہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی لون کا جو پرنٹ ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ بڑا سستا ہے جو آپ کو پسند ہے، اس شاپ میں سیل لگی ہوئی ہے، اور ویسے بھی ابھی گرمیاں آنے والی ہیں. کتنے لوگ کس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ آپ کی من پسند چیز جو ہے وہ کم داموں پر مل رہی ہے. یہاں پر امریکہ میں ایک ہے فرائیڈے سیل لگتی ہے، وہ نومبر کے ٹائم پہ وہ لگتی ہے. رات کو 2 بجے سے لوگ جا کے لائنیں لگا دیتے ہیں اس اسٹور کے آگے. کیونکہ وہاں پر سیل لگ رہی ہوتی ہے، اپنی من پسند چیز بہت کم داموں پہ ملتی ہے. اگین یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نیکیوں کو سیل پہ لگایا ہوا ہے، مفت بٹ رہی ہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اور وہ آزمائی جو ہم جس سے کوئی بھی نہیں بچ پاتا، شیاطین کو قید کر دیتا ہے. آگے حدیث میں ہے جو شخص ایمان کا مطلب ہے توحید کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ پہ ایمان رکھنا اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک حدیث میں آنے والے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اگین میں اس مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں. آپ کا ایک بہت قیمتی سوٹ ہو، یہ شادی کا کر لیں، یا جو آپ کو بہت فیورٹ آپ کا سوٹ ہو، رائٹ، اس پر ایک داغ لگ جائے، اور وہ داغ ایسا جس سے آپ نے سارے ڈٹرجنٹ یوز کر لیے، ساری ہوم ریمیڈیز یوز کر لی، وہ داغ نہیں ختم ہو رہا. میں نے دیکھا آپ کی پریشانی کو اور میں نے کہا سسٹر آپ ادھر آئیے، میں آپ کو ایک ہوم ریمیڈی بتاتی ہوں، آپ اس کو استعمال کیجئے، یہ داغ ختم ہو جائے گا. آپ نے وہی ایگزیکٹلی کیا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ داغ ختم ہو گیا. سوچئے آپ کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا کہ میں اتنے دنوں سے پریشان تھی کہ یہ داغ میری اتنا بڑا لگ گیا ہے اور میرے فیوریٹ ڈریس کے اوپر، تو میں اس کو کیسے ریموو کروں. آپ نے مجھے بتا دیا، آپ میرے لیے خوب دعا کریں گی، خوب آپ مجھے جو ہے محبت اور پیار سے اور اخلاق سے جو ہے وہ آپ مجھ سے بات کریں گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کی ایک پریشانی کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ
ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اگر روزے رکھے گا تو میں اس کے سابقہ گناہوں کو ریموو کر دوں گا، واش آؤٹ کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے پیاری بہنوں؟ اگین پھر اللہ ہمیں دے رہا ہے، ابھی تک اللہ نے ہم سے کچھ نہیں لیا، دے رہا ہے صرف یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے الریان، اس سے میں داخل کروں گا جس سے صرف اور صرف روزے دار جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں اتنی زیادہ حدیثیں آئی ہیں الحمدللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے آپ نارمل وے میں کام کریں نا، جیسے نارمل روٹین میں کام کریں، تو جو نیکی کرتے ہیں نا اس کا 10 گنا آپ کو اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر آپ کو لازمی دیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں، یعنی ویسے تو اسلامی مہینوں میں اس کی گنتی غالباً 9 نمبر پر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے پیاری بہنوں یہ پہلے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس مہینے سنت کو فرض کا درجہ مل جاتا ہے، یعنی آپ اگر سنت سمجھ کے جو کام کریں گے آپ کو اجر جو ہے وہ اتنا ملے گا جیسے آپ نے کوئی فرض کام کیا ہو۔ اور فرض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 گنا اور ایک حدیث میں 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں پھر اگین اللہ دے رہا ہے، اس پر نوٹ کیجئے گا کہ اللہ صرف دے رہا ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ لینے والی ذات نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، فرما برداری کرو، پھر تم دیکھو تمہیں جو چاہیے تمہیں وہ ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے ہی ذکر میں دلوں کو سکون ہے۔ پھر اگین اللہ دے رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس ایلیمنٹ پہ اور پہ پیدا کیا ہے نا، وہ صرف اور صرف شکر گزاری ہونی چاہیے۔ مومن کے 2 پنکھ ہیں، ایک صبر اور ایک شکر، اسی کے ذریعے وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کو آخرت کی زندگی اچھی مل سکتی ہے۔ آپ کو جس حال میں بھی اللہ رکھے نا، آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا۔ ہمارے اوپر جب آزمائش پریشانی آتی ہے تو صبر کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ آپ کو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں اور صورتوں میں ملے گا کہ صبر کرنا، آزمائش کے اوپر صبر کرنا فرض ہے۔ تو مومن کے، اگین یہ رائٹ ڈاؤن کر لیجئے، مومن کے 2 پنکھ ہوتے ہیں، ایک صبر کا اور ایک شکر کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں، اور آگے یہی فرمایا کہ روزہ کی جزا میں دوں گا۔ اب اس میں مختلف جو تفسیر ہوئی ہے، ایک تفسیر میں ملتا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں، جزا سے مطلب یہ کہ روزے میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس روزے کے عوض اللہ کو یہ روزے کی عبادت اتنی پسند ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا، ساری عبادتیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے، لیکن وہ اس میں دکھاوا آ سکتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، تو آپ فزیکلی طور پہ کسی کو اگر کچھ دیں گے تو آبویسلی لوگ آپ کو دیکھیں گے، رائٹ؟ آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ حج کر رہی ہیں، حج کرتے ہوئے بھی لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ لیکن روزہ واحد وہ عبادت ہے جو سوائے بندے کے اور اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ سے کہوں میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوگا سوائے میرے اللہ کے۔ آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ میرا بندہ اپنی جائز خواہشات یعنی کھانے پینے کو ترک کرتا ہے۔ تو اے فرشتوں، ان کو 2 خوشخبریاں دے دو۔ ایک راحت اور خوشی افطار کے وقت ملتی ہے، دیکھیں جب آپ پانی پئیں، جب اتنے دیر کے بعد آپ بھوکا رہنے کے بعد، صبح شام کی گرمی سردی اچھے برے حالات سے گزرنے کے بعد جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، جب آپ پانی پیتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے۔ میں تو یعنی کھجور کے بعد جب میں پانی پیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے دنیا کی ہر نعمت مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایک خوشخبری ہے کہ جب یہ افطار کے وقت ان کو جب یہ سیراب ہوتے ہیں، پھر دوسری خوشخبری ہے ان کو بتا دو کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے، میں بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا پیاری بہنوں، ہمیں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں، میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے تجھے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، میں نے صرف تیری عبادت کی ہے، صرف تیرا کہنا مانا ہے، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہوں گی، اور یہ خواہش کرنا، موت کی آپ خواہش نہیں کر سکتے کہ یا دعا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس خواہش کو، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے جب انسان مرتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کی خواہش نہ کرو، نہ اس کی دعا کرو، ہاں مجھ سے ملاقات کی خواہش بھی کرو اور دعا بھی کرو۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 خوشخبریاں روزے دار کے لیے۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بیان کرتی چلوں کہ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرعی بھی اور لغوی بھی۔ دیکھیں اس مہینے میں سب سے بڑا جو امتحان ہوتا ہے نا ہمارا، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں ہے کہ آزمائی جب تمہارے اوپر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر یہ 2 چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ اچھا روزے کی جو لغوی معنی ہے نا، وہ معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، چپ ہو جانا، اپنے آپ کو باندھ لینا، برداشت کرنا، صبر کرنا اور کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت سے، اس کی جو حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر رمضان ہے۔ رمضان اللہ کا شاہی مہینہ ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں آیا ہے، رحمتوں کی موج بن کر آیا ہے۔ اسی لیے اس کے منافی کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اس کے شرعی معنی جو ہیں کہ مسلمان روزے کی نیت سے صبح سے لے کے رات تک اپنے کھانے پینے اور اپنے نفس کی خواہشات سے دور رہے۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اچھا جب رمضان آتا ہے نا، تو اس وقت جب میں نے یہ سیشن دیا تھا تو اس میں لوگوں کے سامنے کوشچن رکھا، تو آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے یہ جب آ چکا ہوتا ہے تو کچھ سوالات ہیں جو آپ اپنے آپ سے کریں، بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے لائیو سیشن لیا تھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا الحمدللہ، اس میں انہوں نے ایک بات جو کی تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے عمل میں بڑا اضافہ ہوا ہے اچھے عمل کرنے میں۔ وائی، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، میں یہ کیوں کر رہی ہوں، مجھے اپنے اللہ کو راضی کیوں کرنا ہے، مجھے رمضان کی تیاری کیوں کرنی ہے۔ تو یہ 7 سے لے کے 8 تک، نہیں 8 کوشچن ہے، ضرور لکھیں ان کو، اور اس کا سوال اپنے آپ سے خود پوچھیں۔ نہیں ملتا تو قرآن کی طرف جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، میں یہ روزہ کیوں رکھنا چاہتی ہوں، رمضان کا مجھے اتنا کیوں انتظار ہے، میری نیت کیا ہونی چاہیے۔ مطلب لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی اب رمضان آ رہا ہے تو اس میں ویٹ کم ہوگا، نہ، یہ نیت نہیں کرنی۔ وہ ویٹ تو کم ہو ہی جائے گا کیونکہ اگر آپ کم کھائیں گی، لیکن نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے۔ پھر نمبر 4 ہے، ہم کو رمضان میں کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، رمضان میں دل کی اور روح کی صفائی کیسے کرنی چاہیے۔ صرف گھروں کی صفائی نہیں پیاری بہنوں، کچن کی نہیں، کمروں کی نہیں، دل اور روح کی صفائی کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں بھی تو ایک مہمان ہمارا جو روزہ ہے وہ ہماری روح تک میں آتا ہے نا، پورے جسم میں سرایت کرتا ہے نا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں پورے جسم ہمارا انوالو ہوتا ہے روزے کے اندر، تو کیسے اس کی صفائی کریں، دل کو کیسے صاف کریں۔ اچھا پھر یہ سب کچھ جو میں اتنی مشقت کر رہی ہوں مجھے اس میں ملے گا کیا، اور پھر میرا اس رمضان میں ایمان کا اور عبادت کا لیول کیا ہونا چاہیے، اور روزہ قرآن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے رمضان میں۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ والے کوشچن ہیں جو میں سمجھتی ہوں آتے تو ہیں ذہن میں، لیکن اس کا کوئی آنسر نہیں کرتا۔ آنسر کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایک ایلیمنٹ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ جو سوال نہیں کرتے نا وہ میری نظر میں یعنی وہ زندگی ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی، بس وہ گزار رہے ہیں۔ سوال کیجئے، اپنی ذات سے سوال کیجئے، اگر جس کا جواب نہیں ملتا تو قرآن کی طرف جائیے، حدیث کی طرف جائیے۔ الحمدللہ جیسے سورہ بقرہ کی بھی ماشاءاللہ تلاوت ہوئی ہے 183 اور 184 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے۔ یاد رکھیں میرے پاس بڑے سوالات آتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا یا ہمارے امی ابو کا یا اس طرح کی جو انتقال ہو گیا تو کتنے ہم قرآن پڑھیں۔ یاد رکھیں قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مرنے والے کے لیے اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کی ہدایت، زندہ رہ کر ہی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا۔ مرنے والے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس مرنے والے کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ جو کچھ اس نے کرنا تھا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کا علم، عمل اور نیک اور صالح اولاد۔ یہ زندگی ہے انسان کی، اسی 3 چیزوں پر انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ اپنا عمل دیکھیے، اپنا علم، جو آپ نافع علم کا مطلب ہوتا ہے، ابھی جیسے میں نے شروع میں دعا پڑھی، نافع علم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی پہنچائے، صرف اپنا نہیں کہ بس میں نے علم حاصل کر لیا اور بس میرا عمل بہترین کرنے کے لیے نہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا عمل میں بھی بہتری آئے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دے سکوں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر یہ بھی مطلب
اس بعد میں بھی تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو تم پھر ایک مسکین کو کھانا دے سکتے ہو. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں. اگین پھر اللہ دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم بیمار ہو مسافر ہو تو چلو چھوڑ دو. وہ نہیں ہوتا, میں بڑی پیاری مثال مجھے اس میں لگتی ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے نا, اگر اس کے بچے کا کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تو وہ کہتے چلو چھوڑو, اچھا چلو تم بعد میں کر لینا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے طریقے سے فرما رہا ہے کہ دیکھو تم پہ تو روزے فرض کر دیے گئے جیسے پہلے والی قوموں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنا, اس کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنے پیار سے بتا رہا ہے کہ تم مسافر ہو, کیونکہ دیکھیں سفر جب انسان طے کرتا ہے نا, جب مسافر ہوتا ہے اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں, چاہے وہ چھوٹا سا سفر کیوں نہ ہو. نکل کے جانا, وہاں تک پہنچنا, راستہ گزارنا, پھر راستے کے اندر شیطان بھی ہوتے ہیں, شیاطین بھی ہوتے ہیں, بلائیں بھی ہوتی ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر مسافر ہو تمہیں مشقت, کیونکہ روزہ رکھنا itself بہت مشقت کا کام ہے, تو تم بعد میں گنتی پوری کر لو. اچھا بیمار انسان جب ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے بیماری میں تو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی, ایون کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, کڑوا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چلو چھوڑ دو, بعد میں اس کی گنتی پوری کرنا. پھر اگین فرما رہا ہے کہ اگر تم بعد میں بھی نہیں کر سکتے گنتی پوری تو فدیہ دے دو, ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے دو. قربان جائیں ایسی ذات پر کہ وہ صرف دیتا ہے اور محبت سے دیتا ہے, احسن طریقے سے دیتا ہے, احسان کر کے دیتا ہے. الحمدللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی فطرت میں نیکی, بدی, برائی, تابعداری, سرکشی, خامی, خوبیاں دونوں قسم کی صلاحیتیں یکساں طور پہ رکھی ہیں. اور اس آیت میں تقوی کا جو ذکر ہے نا کہ تقوی حاصل کرو, تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں چلیے یہ جان لیتے ہیں پہلے. دیکھیں تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ نفس کو برائی سے روکنا, گناہوں سے دور رہنا, اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا اس وقت کیا ہے, روزہ. یہ روزہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنی جائز خواہشات سے بھی تمہیں کس طرح دور رہنا ہے. اچھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو یہ روزے کا حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو, کیونکہ دیکھیں میں نے اگین آپ کو جیسے بتایا کہ روزہ رکھنا مشقت ہے, محنت طلب کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مشکل میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتا ہے یا کوئی ہمیں سزا دے رہا ہے؟ آخر کار اتنا بھوک اور پیاس میں رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ تو پیاری بہنوں یہ جاننا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنے کوشچن آنسر لیں گے. در حقیقت دیکھیں روزہ انسان کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے, اور اللہ انسان کے نفس کو در حقیقت یہاں پہ ٹرین کرنا چاہتا ہے, ڈسپلن کرنا چاہتا ہے. اور روزہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ صبر, برداشت, تحمل پیدا کرتا ہے. دیکھیے اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. زندگی میں دیکھیں پریشانیاں بھی آتی ہیں, آزمائش بھی آتی ہیں, تکلیف بھی آتی ہے. کوئی شخص اگر یہ مجھ سے کہے نا کہ نہیں ہم تو ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آزمائش نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں, آپ لوگ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی ہم نے زندگی اور موت کو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون اچھے اور احسن عمل کر کے واپس ہمارے پاس لوٹتا ہے. یہ ہے زندگی گزارنے کا مقصد. اس آیت کے تحت زندگی گزرے گی کہ ہم زندگی اور موت دی ہے ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے, آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اور سورہ بقرہ میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی, میں اس کی آیت نمبر بھول گئی, سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. وہاں پہ ہے ضرور آزمائیں گے. خوف کے ذریعے, نفس کے ذریعے, پھلوں میں کمی کے ذریعے, بھوک اور پیاس کے ذریعے, اور جان اور مال. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لیکن یہاں پہ فرمانے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں. تو ان سب آزمائشوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنی چاہیے, اور حکمت کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرنے کا جو طریقہ ہمیں بتا رہا ہے نا اس وقت رمضان یعنی روزہ. دیکھیں نا صبح سے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں تو آتا ہے نا صبر. اسی طرح جب آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے, ایک اور چیز میں بتاؤں, دیکھیں مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں. بچے کو چوٹ لگتی ہے تو ماں بیٹھی ہوتی ہے اور بہت سارے اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی بچے کو چوٹ لگتی ہے, اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو, ایون برابر میں باپ بھی بیٹھا ہوگا, وہ جائے گا بچہ اپنی ماں کے پاس. تو میرا سوال یہاں پہ ہے پیاری بہنوں, بڑے ہو کے ہم اتنے بے وقوف کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ چھوٹے سے بچے کو پتا, ایون جانور کے بچے کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے.
تو بڑے ہو کر ہم اتنے بے وقوف کیوں ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر آزمائش پریشانی ہوتی ہے تو ہم دنیا والوں کے در پہ چلے جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ دنیا والوں سے مانگیں گے نا تو وہ آپ کو اپنی اوقات کے برابر دیں گے، لیکن جب میرے اللہ سے آپ مانگیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹریننگ سے انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کروانا چاہتا ہے، اور وہ پھر اپنے ایمان کے ساتھ روحانی طاقت جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ شیطان سے، اس کے شر سے بھی دور رہ سکتے ہیں اور اس سے لڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اللہ کا ہم کو یہ ڈسپلن کرنا کا ایک اور مقصد ہے کہ انسان روحانی طور پر پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روزہ ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور جب روحانی طور پر آپ پاک ہو جاتے ہیں تو آپ کس کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرشتوں کی، کیونکہ فرشتوں کی صفت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت ہے الحمدللہ کہ وہ اپنے اللہ کے تابع ہوتے ہیں، حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور نمبر 2 ذکر و اذکار تسبیحات ان کی خوراک ہوتی ہے، اور اللہ نے ان کو انسانوں کی حفاظت اور خدمت میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں، اللہ کے تابع ہوتے ہیں، ذکر و اذکار سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ان کی خوراک ہی یہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی حفاظت اور خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم کو بھی اس رمضان میں یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ دیکھیے یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں ہمیں اطاعت کرنی ہے، کس کی؟ نیکیوں کی، کیونکہ یہ موسم بہار کی طرح ہے۔ جس نے رمضان میں یہ 30 نیکیاں، میں انشاءاللہ آپ کو جلدی سے مینشن کرتی ہوں، 30 نیکیاں کون سی ہیں، اپنے اندر پیدا کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت محبوب ہیں اپنی تخلیق میں۔ ویسے تو ساری چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جو 3 چیزیں مینشن کی گئی ہیں حدیث میں، اس کا تھوڑا سا مفہوم تھا، یہ میں نے اپنے ہی الفاظوں میں ان چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 3 چیزیں اپنی تخلیق میں بہت پسند ہیں، ان سے بڑی محبت کرتا ہے: انسان، رمضان اور قرآن۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، دنیا بنائی اس کے لیے، پھر اس زندگی میں رہ کر نیکی کمانے کے لیے مواقع پیدا کیے، اور رمضان میں نیکیوں کو سیل پہ لگا دیا تاکہ انسان مالا مال ہو کر جنت کو حاصل کر سکے، کیونکہ یاد رکھے جنت کی کرنسی صرف اور صرف نیکیاں ہیں، اور نیکیاں ہماری تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ عموماً بچیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں، آپ ہی ہم یہ وظیفہ شروع کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا اور اس کا، تو ہم نے 1.25 لاکھ پڑھ لیا، 150، مطلب کتنے وہ ہند سے بتاتی ہیں، میں تو حیران ہو جاتی ہوں پڑھتے کیسے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری نیکیوں کو تولا جائے گا۔ تولنے کا مطلب کیا؟ اس میں اخلاص دیکھا جائے گا، اس میں نیت دیکھی جائے گی، گنا نہیں جائے گا۔ تو گنتی کے اوپر اپنا ٹائم مت ضائع کیا کریں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ وہ ذکر و اذکار آپ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جنت کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں، اور الحمدللہ پھر اس مہینے میں قرآن جیسی نعمت ہماری ہدایت کے لیے، صرف پڑھنا نہیں ہے، ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں قرآن کو، ہم نہیں سمجھ کے پڑھتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن جیسی نعمت ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، قاعدے کے لیے، نجات کے لیے، وقار کے لیے۔ میں سمجھتی ہوں جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت نہ دے، ان کو عزت ملتی ہے، ضرور ملتی ہے۔ کر کے دیکھیں، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، قرآن سے جڑیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ کے درجات کو بلند کر دے گا، اور آپ کے کردار کے خشوع کے لیے یہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور رمضان کو اپنا پسندیدہ من بنا کر ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ ہم اس مہینے میں اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں، تاکہ روح کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کرنے کا یہ بہترین طریقہ، بہترین موقع ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے ہم کیا ہو جائیں؟ متقی ہو جائیں۔ اور متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی، فلاح، رب کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور دین کی سربلندی، اور جنت میں داخلہ آسان۔ دیکھیے اعمال کی قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلے حدیث ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ایک عمل کی قبولیت میں یہ 2 ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز وہ آپ کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ وہ 2 عمل کیا ہیں؟ آپ نے نیت بنانی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی، نیت نہیں کی، لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا، تو وہ کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ شرط کیا تھی کہ نیت بنانی ہے، کیا کہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگین آپ نے نیت تو کر لی، لیکن طریقہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار نہیں کیا، کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں، کیونکہ شرط یہ ہے ایک عمل کی قبولیت میں کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کام کرنا ہے خالصتاً،
اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے، تب وہ عمل قبول ہوگا۔ دیکھیں کیونکہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ کی ڈھال ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اگین آپ کو فرما رہا ہے کہ روزے دار کی جو منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس میں ایک رات آئے گی جو ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے روزہ رکھا ہے تو تم گناہوں سے دور رہو تاکہ میں تمہیں بخش سکوں۔ اس مہینے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور روزے کو اخلاص کے ساتھ رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے محشر قرآن اور روزہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر نہیں رکھا تو یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں پھر ہمارے مخالف بھی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں سفارش کریں گے اور میں ان کی سفارش کو قبول فرماؤں گا، روزہ اور قرآن۔ بس دو، میں سمجھتی ہوں کہ روزے میں یہ دو چیزیں ہیں جس سے ہمیں رکنا ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے۔ کیا؟ کھانے پینے سے رکنا ہے اور نفسی خواہشات سے رکنا ہے۔ اگر کسی نے بغیر غرض کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے گا، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کو میں شارٹ کر دیتی ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو پہلی سیڑھی پہ آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر آمین کہا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا عمل تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، آپ نے آمین کر رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آمین کیوں کر رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے مجھے فرمایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کے روزے کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ پھر دوسرا فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر تیسرا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ سوچیں سسٹر، یہاں پر دعا کرنے والا کون؟ حضرت جبریل امی، اور آمین کہنے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، قبول کیا جاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ کوشش بس پیاری بہنوں، آخر میں بس اپنی بات کو انشاءاللہ میں ختم کروں گی، کوشش ہمیں کرنی یہ ہے اس مہینے کہ قرآن کو امپروو کریں، اس کی ریڈنگ کو، اس کو سمجھنے کو، نماز کو امپروو کریں، دیکھیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ ہماری اکیڈمی نماز محمدی کا بھی کورس کروا رہی ہے، اور یہ رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ اگین دعاؤں کو امپروو کریں، صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مال مل جائے۔ دعا کو امپروو کرنے کا مطلب ہے آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی نجات کا، ہمارے معاملات جو ہیں نیکی کے کرنے والے کام، اپنے جو نیک عمل ہے نا وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، یہ وسیلہ بنائیں۔ لوگ بنا دیتے نا پتہ نہیں الٹے سیدھے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیارے ناموں سے مجھے پکارو، ان کا وسیلہ دو، اور ساتھ اپنے نیک عمل، جو نیک تم عمل کرتے ہو ان کا وسیلہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں کو امپروو کریں، اور اس رمضان میں متقی ہونے کا مطلب یہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے، اطاعت کریں، ذکر کریں اور شکر کریں۔ اتنی اطاعت کریں کہ نافرمانی نہ کر سکیں، اتنا ذکر کریں کہ اس کے بغیر رہ نہ سکیں، اور اتنا شکر ادا کریں کہ ناشکری نہ کر سکیں۔ بس فضول کاموں سے بچیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کو بہت ہم مس یوز کرتے ہیں، خدارہ اس سے بچیں۔ اس وقت نیکیاں آن سیل ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا کہ جب رمضان پہلے آتا تھا تو رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے رمضان کی فضیلت، اہمیت اور حکمت کے بارے میں بتاتے تھے۔ ہم سب کو بھی یہی کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ آپ کریں، اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کریں، اپنے بچوں کو جمع کریں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں، اس میں کیا کیا کرنا ہے یہ بھی بتائیے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے اور نیکیاں حاصل کرنے والا بنائے۔ 30 نیکیاں میں جلدی سے آپ کے ساتھ جو ہے کور اپ کرتی ہوں انشاءاللہ، پھر ہم کوشچن آنسر کا بھی سیشن لیں گے۔ نمبر 1، حق اور سچ کی تلقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پلیز اس رمضان میں کر کے دیکھیے، چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو چاہے بڑے پیمانے پہ ہو، حق کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ ظالم کو نیست و نابود کر دیتا ہے حق اور سچ کی تلقین کیجیے، سچ بولیے، مسلمانوں کی حاجت روائی کریں، غصے پہ قابو پائیں۔ اس مہینے غصہ بہت آتا ہے، اس پہ قابو پانا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ یہ جو 30 نیکیاں ہیں نا، ان کا پورا آپ کو لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا، 1 by 1 کر کے میں نے پورا لیکچر دیا، یہاں تو میں آپ کو صرف بریفلی نہیں بتا سکتی، تو جلدی بتا رہی ہوں۔ باقی اگر آپ کو اور زیادہ اس میں ڈیٹیل لینی ہے تو انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔ شکر ادا کریں، گناہوں سے بچیں، صدقہ خیرات کریں،
آخرت کی فکر کریں، عیب پوشی کریں، شرم و حیا کا خیال رکھیں، صبر کریں، خاموشی اختیار کریں، کوئی بات بھی ہو جائے اس کا بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے حدیثوں میں، درگزر کریں، توبہ طلب کریں، زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیں، پھر قرآن کو پڑھیں سمجھ کے ساتھ، سمجھ یعنی سمجھنا ضروری ہے، صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ شرک اور بدعت سے بچیں، پاک و صاف رہیں. یہ خواتین آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے پاک و صاف رہنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں توبہ طلب کرنے والے اور پاک و صاف رہنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں. پھر ہے ہمسایوں کا خیال رکھیں، یہ موقع بہت اچھا ہے. تحفہ دیں اور لیں، مریض کی عیادت کریں، سلام کو عام کریں، مہمانداری کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، حلال اور حرام کی تمیز رکھیں، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا اس کے ترجمے پہ دھیان دیں، اس کے خشوع و خضوع پہ دھیان دیجیے، اس کی تجوید پہ دھیان دیجیے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا. اچھا، ذکر و اذکار کرنا ہے، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ میم، جزاک اللہ خیرہ. خیرون. کسی کا سوال ہو بالکل موسٹ ویلکم، ہم سوال بھی لے سکتے ہیں. کسی کی سجیشن ہو، کچھ کہنا چاہتا ہو. یس میم، مجھے کچھ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ نماز کے بارے میں، وطر کے بارے میں کائنڈلی. اس کا مجھے بلکہ تمام خواتین کو پتہ نہیں، شاید اس کا علم ہے کہ نہیں، کہ جو وطر کی نماز ہے وہ کس طرح ادا کی جائے. اچھا جی، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس میں وطر کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی میں بھی آپ کو مل جائے گی، کہ جو نماز، جو وطر کا طریقہ ہمارے انڈیا پاکستان میں عام ہے نا، عرف عام میں مشہور ہے کہ وہ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں. اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح وطر نہ پڑھو. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پہلے 2 پڑھ لیتے ہیں، پھر تشہد میں پھر کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ تیسری رکعت باندھتے ہیں. تو یہ طریقہ یہ مغرب کا ہے، یہ وطر کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وطر بھی پڑھا ہے، 3 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے، 2 طریقے ہیں کہ آپ نے جو ہے یا تو تینوں رکعت سے ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیا، یا پہلے 2 رکعت کر کے پھر سلام پھیرا، پھر 1 وطر کی نیت باندھی. یہ 2 طریقے ملتے ہیں آپ کو صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی. تو جو اس پر کرنا چاہے، لیکن کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، جو جس کو فالو کرنا چاہے. یا اچھا، اگین اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. ایون ہم نے 3D فارم میں بتایا ہوا بھی ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، جو ابھی اس میں اسٹریمنگ بھی ہو رہی ہے، آپ جا کے وہاں پہ وزٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی جی بولیے. اگر مطلب ہے نا سحری میں بنا اس کی نیت کرے، بنا نیت کرے سو جائے تو کیا روزہ قبول ہوگا؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیے آپ نے مائک کو میوٹ کیجیے، مائک کو میوٹ کیجیے، میری آواز ایکو ہوتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. تو اگر ویسے تو آپ نے کھانا ہی ہے سحری کھا کر پھر آپ نے روزہ رکھنا. بٹ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی اور اذان ہو چکی ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی آپ اٹھیں گی، آپ نے اگر نیت کر لی روزے کی، تو بغیر سحری کا آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے چھٹ گئی ہے تو آپ نیت کریں گی، آپ کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہے اگر سحری کر کے سو جائیں تو جی اس کی ہے نا نیت نہیں کرے، نیت کی دعا نہیں پڑی، تو کیا روزہ قبول ہوگا؟ اچھا جی، اگین اچھا سوال. ہاں دیکھیں، آپ نے جو دعا جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو پڑھائی جاتی ہے نا. آپ نے جو سحری کی ہے، سحری کی نیت کیا تھی آپ کی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اس لیے تو آپ نے سحری کی ہے، رات کو کھانا کھایا، تو وہ نیت میں ہی شمار ہوگا. یہ بالکل بغیر دعا پڑھے بھی آپ نے سحری کر لی ہے، صبح اٹھ کر آپ کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی جی شکریہ. ویلکم. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے آگے بہت دفعہ پوچھا آپ سے، لیکن میں اس دفعہ بہت کنفیوز ہوئی ہوں، مطلب رمضان میں
میرے پیریڈس نا مجھے 3 دن آتے ہیں لگاتار. اس کے بعد میرے پیریڈس ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے بس یلو سا جیسے تھوڑا سا سپورٹنگ وغیرہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن پیریڈز ریڈ والے یا براؤن والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں پھر بھی چوتھے دن یا پانچویں دن غسل کر کے تو نماز وغیرہ کنٹینیو کر لیتی ہوں. اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 3 دن بعد میرے پیریڈز بند ہو گئے تھے. میں نے چوتھے دن مطلب شام کو میں نے جب رات کو اٹھی ہوں صبح 5واں دن بنا تھا، میں نے روزہ رکھ لیا اور ساتھ ہی نا غسل کیا اور فجر کی نماز وغیرہ ادا کر لی. لیکن جب میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے پھر بلیڈنگ ہو رہی تھی اور وہ ریڈ والی تھی. تو پھر مجھے لگا کہ یہ پیریڈس ہی ہے، میں نے نا مطلب روزہ توڑ دیا اور چھوڑ دیا. پھر جب وہ اسپاٹنگ ہوئی اس کے بعد مطلب پورا دن کوئی مجھے دوبارہ سے کوئی اسپاٹنگ نہیں ہوئی، نہ کوئی بلیڈنگ ہوئی، کچھ بھی نہیں. نیکسٹ ڈے میں نے پھر اسی طرح کیا اور آج دن کو پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. اب مجھے کیا کرنا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں بہت کنفیوز ہوں اس وجہ سے. اچھا جی، اچھا دیکھیں سب سے پہلے سارے جو جس طرح کے میٹر ہوتے ہیں جس میں آن اینڈ آف ہو رہی ہوتی ہے بلیڈنگ، اس میں سب سے پہلے قول تو یہ ہے کہ آپ نے 10 دن تک انتظار کرنا ہے. اگر 10 دن کے اندر ایک کال جو ہے وہ 10 دن کا ہے اور ایک دن جو ہے ایک کال جو ہے وہ امام ابو حنیفہ 10 دن کے کال پر بلیو کرتے ہیں کہ 10 دن کے اندر اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے آن اینڈ آف تو وہ سب جو ہے وہ پیریڈز کاؤنٹ ہوں گے. اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ 15 دن ہے کہ 15 دن کے اندر جو اسپاٹنگ ہو رہی ہے آن اینڈ آف یہ جو ہے پیریڈز ہے. 10 دن یا 16 دن کے بعد اگر جو اسپاٹنگ ہو رہی ہے چاہے وہ ریڈ ہو چاہے وہ یلو ہو وہ استعاذہ کا بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی بیماری کا خون. اب جیسے آپ نے بتایا، اور ایک اور چیز بتاؤں، ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے. 3 دن جو علماء ہمیں جو بتاتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں اگر مستقل بلیڈنگ ہوگی تو وہ پیریڈ کاؤنٹ ہوگا. 1 دن اور 1 رات ہو کے ختم ہو گیا تو وہ استعاذہ ہے، وہ پیریڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے. پچھلے مہینے بھی اگر آپ کو اسی طرح ہوا ہے آن اینڈ آف تو بس یہ یاد رکھیے کہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک اس کی ڈیٹ، اگر وہ یاد نہ ہو تو اس کا کلر، اور ساتھ ساتھ اس کی بو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں. 3 دن اور 3 راتیں اگر آئے گا تو پھر وہ پیریڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر 1 دن 1 رات آگے ختم ہو گیا تو پیریڈ نہیں ہے. پھر سب سے بات ہے کلر. جو استعاذہ کا کلر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ریڈ ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ کافی ریڈ ہوتا ہے، جیسے نہیں آپ کو زخم لگ جاتا ہے. اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. وہ ریڈ سا ہوتا ہے تو وہ بالکل وہ ہر عورت بتا سکتی ہے کہ یہ استعاذہ کا خون ہے. اچھا، جو پیریڈ کا خون ہوتا ہے وہ تھوڑا بلیکش ہوتا ہے اور تھوڑا ریڈش ہوتا ہے. تو اب آپ اس کا زیادہ اچھا محاسبہ کر سکتی ہیں کہ یہ رنگ بتا دیا جاتا ہے، ڈیٹ بتا دی جاتی ہے اور دن بتا دیے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان تینوں میں سے کون سی چیز آپ کو لگتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ 3 دن 3 راتوں پر ہے. جیسے آپ نے بتایا بعد میں آپ کو 1 دن آیا اور 1 دن آ کے ختم ہو گیا، پھر آپ نے غسل لے لیا تو وہ استعاذہ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی ابھی اسی لیے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ مجھے اس کے بعد مطلب کوئی اسپاٹنگ کوئی بلیڈنگ نہیں ہے تو اب میں صبح سحری کر کے روزہ رکھ لوں تو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ مطلب اگر نہیں پھر نہیں ایسے بالکل ہی ہو تو ہاں پھر جی میں ایک روزہ نہ دن توڑوں؟ نہ 1 دن 1 رات آیا نا آپ کا، اگر ایک تو وہ پھر میں نے آپ کو کیا بتایا، علماء سے بتاتے ہیں کہ پھر وہ استعاذہ ہے، پھر وہ پیریڈ کا خون نہیں ہے نا. پھر تو آپ نے غسل کیجئے اور آپ روزہ رکھ لیجئے. بعد جی میں پھر ٹھیک. ایسے ہی ہو گیا پھر تو غسل کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ آپ نے آلریڈی غسل کر لیا، بس آپ پھر لے کے روزہ رکھیے 1 دن اور 1 رات آیا تو اگر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت تانیہ باجی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ سیکشن بہت اچھا رہا آپ کا، بہت چیزیں ماشاء اللہ اس میں سیکھنے کے لیے ملی الحمدللہ. لیکن میرا ایک سجیشن آپ کو ایسا تھا، آپ نے بولے جس کا جو سجیشن رہنا تھا آپ جیسا شیئر کیجیے جی کہ جیسا اتنا رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے تو اب میں چاہتی ہوں کہ جیسا یہ ٹائم پہ سب پیرنٹس مطلب فری رہتے ہیں، جیسا بچے سوتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ جب تک رمضان ہے جب تک تھوڑا آپ 1 گھنٹہ ہم کو ایسا مطلب دینی باتیں کے لیے وقت نکال کے لنک سینڈ کیجیے آپ جیسا. میرا یہ مشورہ ہے. روزانہ جی یا تو 1 دن اور. اچھا انشاءاللہ اچھی سجیشن ہے، انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں. اپنی ایڈمن سے ویڈیو کال سے بات کرتے ہیں. ہاں کیونکہ میرے کو انشاءاللہ مطلب یہ چیز سے ماشاء اللہ سیکھنے چیزیں ملتی ہے تو میں چاہتی ہوں آپ روزانہ رکھیں گے تو اور بیٹر رہے گا. نہیں آپ کو پاسبل ہے تو 1 ڈے مطلب
बात में जैसा। अच्छा, इंशाल्लाह हमारे एवरी अदर वेडनेसडे को होता तो है सेशन हमारी एकेडमी से, इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर। फिर अगर आप कह रही और तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमाए, जरूर इंशाल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया। ये टाइम लेकिन परफेक्ट रहता है क्योंकि ये टाइम में तीनों बच्चे सो जाते हैं ना, तो ये टाइम पे समय तीनों को बच्चों को खिलाकर फिर जैसा अरेंज हो जाता है ये टाइम चले, बहुत साढ़े अच्छी 2। बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आई डू माय बेस्ट। मैं अपनी एडमिन टीम से बात करती हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। वही का खैर, ठीक। अच्छा, एक सिस्टर ने ना मुझसे सवाल पूछा था, वो ऑनलाइन है, जिन्होंने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा था। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपने जो सवाल पूछा था वो है गुनाह कबीरा, वो है, अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने जिना को किस लेवल का टच किया है, लेकिन वो कि अपनी यानी आप किसी और के निकाह में हो और उसके बावजूद भी एज ए औरत या एज ए मर्द आप किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो इसमें तो देखें जो कुरान में जो इसकी सजा है वो संसार है, और वो संसार क्या कि इतना मारो कि वो हलाक हो जाए। लेकिन क्योंकि कानून की जो सजाएं हैं अब जो है वो अप्लाई नहीं होती हैं इस माशरे में, बट उसके लिए ये है कि जब गुनाह कबीरा आपसे हो जाए तो आपने पक्की सच्ची तौबा करनी है। उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि आप कामिल वजू करें और 2 रकात नमाज तौबा पढ़ें, ठीक है। नमाज तौबा पढ़ने के बाद दुआ मांगे और रो रो के अल्लाह के सामने सबसे पहले उस जुर्म का इकरार करें। उस जैसे हम जज के पास जाते हैं ना कि वो पूछता तुमने ये जुर्म किया, तो हम कहते हैं जी किया। बिल्कुल अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जब आप जा रही हैं पहले उस जुर्म का इकरार करें कि मुझसे ये गुनाह हुआ है। ये गुनाह कबीरा की बात बता रही हूँ। गुनाह सगीरा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला जब हम वजू करते हैं तो उससे जो है वॉश आउट कर देता है। तो सबसे पहले अल्लाह के सामने इकरार करें कि मुझसे ये गुनाह हुआ है, फिर निदामत के साथ मुआफ़ी मांगे और फिर इस अज़म के साथ कि अल्लाह सुब्हान तआला इस गुनाह की तरफ मैं वापस नहीं जाऊंगी। और चौथा ये कि जितना बड़ा आपने गुनाह किया इतनी बड़ी अब नेकी करें। बाद की ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें। ये है तौबा का तरीका जो गुनाह कबीरा हो जाते हैं। इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर मिस हो जाएगी ना, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाती है जिस चीज़ में, तो देखिए फिर क्या होता है, वो फिर उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती है। तो जिससे भी ये गुनाह हुआ है उनसे कहें कि बहुत यानी जिसे कहते हैं दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगे अल्लाह सुब्हान तआला, क्योंकि आप मुजरिम हैं अल्लाह की। और साथ साथ बाद की ज़िंदगी जो है ना वो आपने नेकियों भरी गुजारनी है। फिर गुनाह हो जाए, अल्लाह ना करे, छोटे मोटे गुनाह होते हैं, तो फिर मुआफ़ी तलब करें। अल्लाह को अपने बंदे के साथ ये रिश्ता बड़ा पसंद है जब इंसान तौबा तलब करता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है, आदम का बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बेहतरीन खताकार वो है। कहा जाता है गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेहतरीन खताकार वो है। हालांकि जो जुर्म करता है या कोई गुनाहगार होता है तो उसको तो बेहतरीन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, उनको गुनाह करने के बावजूद भी इज्जत दे रहा है। बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाहों से पलट आए, तौबा तलब करे, रुजू करे, मुझसे माफी मांगे, मैं उसको माफ करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें को एलिमेंट करके उनको बताइए और कहें कि बाद में जो है जितनी अब जिंदगी है अल्लाह ताला दे उनको, तो माफी भी तलब करती रहें और नेकियां करती रहें। ठीक है। अभी मेरा एक क्वेश्चन था कि पिछले दिनों ना मुझे किसी ने, मेरी फ्रेंड ने एक वीडियो शेयर की है, तो उस वीडियो में ना वो वीडियो इस तरह से बनाई गई है कि उसमें क़यामत का जो मंजर है ना वो बता रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई वीडियो देखनी चाहिए? वो अगर सबक के लिए देखना चाहती हैं कि ऑब्वियसली देखिए हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने हमसे क़यामत के मामलात और जन्नत दोज़ख के वो गैब में ही रखे हुए हैं, लेकिन किसी को समझाने के लिए, किसी को कुरान की तरफ या अहकामात पे चलाने के लिए अगर इस तरह की चीज़ें शो कर दी जाएँ तो गुनाह नहीं है, सच कर सकते, जायज़ है। ठीक है जी, भैया का खैर। किसी और का सवाल? मेरे पास अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया है। इंशाल्लाह जितनी भी वंस अगेन आप सबका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी दूसरी एडमिन माशाल्लाह हैं जो एकेडमी हमारे साथ अभी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इनको भी सपोर्ट कीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला इनकी बरकत दे, इनके कामों में, इनके वक्त में, इनके अमल में, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। और वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़ना। बस दुआ यही है कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ हम कर रहे हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
آمین. جی کسی کے سوال ہے تو پوچھ سکتی ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میم میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ایک بندہ سچ ہے اور سچ کی بنا پر وہ کھڑا ہوا ہے اور دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس کی بات ثابت بھی کر رہے ہیں اور وہ ثابت کرنے کا موقع نہیں جانے دے رہا کوئی، تو اس کو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ وہ سچ سامنے آ جائے اس کا؟ اچھا بہترین طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کیا کرتے تھے جب وہ سچ کی بات لوگوں تک لے آیا کرتے تھے؟ جب لوگ اگر نہیں مانتے، جیسے کفار مکہ نہیں مانتے تھے، مشرک نہیں مانتے تھے، تو وہ پھر خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں دین میں نا بحث نہیں ہے، وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی، وہاں پہ شیطان آ جائے گا. آپ نے اپنی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے حق بات کی ہے، آپ نے سچ بات کی ہے، اور یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اب اللہ کا کام ہے آپ کے سچ کو ظاہر کرنا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کیا تھا، فرشتوں میں بیٹھا تھا نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کیا تھا اس کے سارے معاملات کو لے کے. تو اسی طرح جو شخص حق پر ہوگا، سچ پر ہوگا، ہمارا کام صرف کرنا ہے، کہنا ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو بس آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد آپ ٹھنڈی ہو جائیں، خاموش ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگے. کبھی نہ کبھی وہ سچ، کبھی اس وقت یا اس کے بعد، وہ سامنے ضرور آئے گا. سچ ہمیشہ سامنے آ کے رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. لیکن اگین میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کہتی ہوں، دین کے معاملے میں بحث مت کریں، لڑائی مت کریں. اس لیے کوئی بھی مسئلہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، پہلے میں بیان کر دیتی ہوں بھائی یہ اختلافی مسئلہ ہے، اب جو جس کو فالو کرنا چاہے. دین کے معاملے میں خدا کے لیے لڑے مت. وہ حدیث میں ہے نا کہ آؤ ہم وہ بات کریں کہ تم میں اور ہم میں یکساں ہو. یکساں کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، اللہ کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا، اس پر بات کر لیتے ہیں نا کہ ضروری ہے ہر وقت جو ہے مخالف بات کی جائے یا ایسی بات کی جائے جس سے جو ہے لڑائی جھگڑے فساد. ابھی سورہ مائدہ کی اسپیشل ہماری تفسیر چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی اور گروپس میں بھی چل رہی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر آئی بلیو 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 33 یا 34 میں، کہ میری زمین پر فساد برپا نہ کرو. فساد برپا کا کیا مطلب ہے؟ کہ نافرمانی مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا، پھر ان کے لیے بھاری اور سخت عذاب ہے. تو ہمیں بھی اس چیز سے تو بچنا ہے. صرف کفار مکہ یا مشرکین کے بارے میں یہ نہیں صرف بتایا گیا، جو لوگ اس معاملے کے تحت آئیں گے ان کو بھی پھر سزا ملے گی. تو اگین اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے، کیونکہ شیطان آ جاتا ہے فوراً، شیطان کرتا ہے وہ بحث فوراً آ جاتا ہے، تو آپ نے اپنی سچ بات کو ظاہر کر دینا ہے، بول دینا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سچ کو آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ پہ کسی نے ان باکس میں کوشچن کیا ہے کہ اگر پیریڈز آ جائیں روزے کے درمیان تو کیا روزہ توڑ لینا چاہیے؟ ہمیرا بیگ ہے، انہیں آنسر دے. اچھا بہت اچھا کوشچن ہے. میں ویٹ کر رہی تھی کسی نے ابھی تک یہ سوال نہیں پوچھا. یہ عموماً بڑے کامن کوشچن ہے. جی جیسے ہی آپ کو پیریڈ آئے گا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی. ہمارے عرف عام میں مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈ آئیں گے تو پھر روزے کو کنٹینیو کرو، یا سحری کے بعد نہیں. دیکھیں روزہ رکھنے کی شرط کیا ہے؟ پاکی کا نا. پاک جب آپ ہوں گی، جب آپ پاک ہوں گی تبھی تو آپ روزہ رکھیں گی. جب آپ پاک ہی نہیں ہوں گی، جیسے ہی آپ روزہ رکھا، فرض کریں آپ نے سحری کرنے کے 2 منٹ بعد آپ کو پیریڈ آ گیا، آپ کا روزہ ختم، بعد میں اب اس کی قضا کرنی ہے. روزہ کھولنے سے 2 منٹ پہلے آپ کو پیریڈ آ گئے، روزہ ختم، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے اس چیز کا دریافت کیا کہ عائشہ تمہیں روزے کی قضا کرنی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ جی ایک شرعی پردے پہ کوشچن ہے کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرہ چھپانے کا ذکر نہیں کیا گیا. بڑا اختلافی مسئلہ اور یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اسی لیے میں نے نا یہ شرعی پردے کا پورے کورس رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ نے تو کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ واحد سسٹر ہیں. ویسے تو کافی بچوں نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا الحمدللہ. سسٹر ثانیہ ان کا نام ہے، انہوں نے شرعی پردہ ہماری جو ابھی کورس سٹارٹ ہوا تھا اسی سے کرنا شروع کیا ہے. وہ لیکچر میں نے ایسے تیار کیے، اللہ تعالیٰ نے کروا دیے ہیں کہ 12 یا 13 لیکچر ہیں، آپ سنیں گی نا انشاءاللہ تو آپ شرعی پردہ کرنے لگ جائیں گی. اگین یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. بہرحال اس میں تھوڑا اختلاف ہے. ابو حنیفہ اس میں کہتے ہیں کہ جہاں فتنہ فساد ہوگا تو وہاں پر آپ اپنے چہرے کو ڈھانکیں گی، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مطلقاً ہی آپ نے ڈھانکنا ہے. اب اگین جو جس کو فالو کرنا چاہے.
تو موسٹلی خواتین یہ ہے کہ لیکن فتنہ آپ یہ آج فساد، کل تو ہے ہی فتنہ ہے نا، مطلب بس میں اسی گھر پر آ کے رہی اندر تھی. بھی فتنہ ہے. جی میں اسی پہ آ رہی تھی کہ آج کل تو ہر کسی کی نظر شیطانی نظر ہو چکی ہے نا، تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھاکے، شرعی پردہ کریں. تو اب جو ہماری نئی اسٹوڈنٹ ہے نا دوسرے جو اکیڈمی سے آئی ہیں، پلیز شرعی پردے کے لیے اگر آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے، ہم رمضان کے بعد دوبارہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ 25 سے 26 بچیوں نے، خواتین انکلوڈنگ، شرعی پردہ کرنا شروع کیا ہے. اور ہم نے ان کو تھوڑے تھوڑے گفٹ بھیجے تھے، ان کو ہم نے حجاب کے پیسے یعنی جو ہدیہ ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کو وہ کیا. تو الحمدللہ کافی بچیوں نے بھی کیا، ابھی بچیوں کا بھی چل رہا ہے اور خواتین کا عید کے بعد ہمارا شروع ہوگا. تو اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو پلیز ہماری ایڈمن سے آپ لوگ رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سسٹر شمائلہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. جو ایڈمن ابھی ہے دوسری اکیڈمی کی. جو آپ کا شرعی پردے والا گروپ ہوا تھا نا جس میں میں ایڈ ہوئی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ میری ٹیچر ہیں تو انہوں نے مجھے ایڈ کروایا تھا آپ کی اکیڈمی میں نا. جی جی. تو جو وہ ہماری ٹیچر ہے نا، ٹیچر کرن صدیق ان کا نام ہے، وہ اب خود انہوں نے آپ کے لیکچرز سے نا انہوں نے خود اپنے لیکچرز تیار کیے ہیں. وہ بھی ایک شرعی پردے کا گروپ چلا. جی الحمدللہ بہت اچھے سے. الحمدللہ. وہی دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے، چراغ سے چراغ جل گیا ہے نا. میں نے ابھی کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز ملعون ہے سوائے کن چیزوں کے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، علم سیکھنا اور سکھانا، اور عمل کرنا کروانا. تو ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. میری طرف سے ان کو مبارکباد دیجیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سسٹر شمائلہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سے ممی کی کیپیسٹی نہیں ہے روزے رکھنے کی، اور بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو اس حساب سے انہوں نے ان کو فدیہ دے دیا، تو وہ دے سکتے ہیں کیا؟ اور بعد میں بھی وہ قضا روزے نہیں رکھ سکتے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں سمجھی نہیں. مدر نہیں روزہ رکھ رہی تو بیٹی سے رکھوا رہی ہیں؟ تو بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہے، ٹھیک ہے. اور ممی کی، اور ہاں وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کی عمر بھی اچھی کافی ہے. ہاں تو فدیہ دے سکتی ہیں اگر فرض کریں کہ دیکھیں اس میں جو بتایا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں کہ جب تم بیمار ہو تو تم پھر بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو. لیکن پھر اگین کیا بتایا گیا کہ اگر تم بعد میں بھی اس کی قدرت نہیں رکھتے تو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے دو. تو پھر اگر جن کی بیماری ایسی ہے جن ساری عمر کے لیے لگ گئی ہے، فرض کریں شوگر ہے یا کینسر ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری ایسی ہے جو ساری عمر بیماری انسان رہتا ہے، تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا، یا تو روزوں میں دے دے یا پھر روزے کے بعد دے. ٹھیک ہے. ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سسٹر شمائلہ جن سے آپ کہہ رہی تھی، انہوں نے ان باکس میں کوسچن کیا ہے کہ روزہ رکھ کے غسل کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. میں بھی ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مائک نہیں آن کر سکتی. اچھا ٹھیک میم ہے. آپ کچھ ایڈ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. جو ان کا سوال ہے کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی آپ کو حدیث مل جائے گی. ہمارا حدیث کا کورس چل رہا ہے، بلکہ اس پہ بھی ابھی ہماری بات ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ایسا رہا کہ رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم ہوئے اور انہوں نے روزہ اسی حالت میں رکھ لیا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیا. تو اگین ناپاکی کی حالت میں جو احتلام یا پھر ازواجی تعلقات، اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں آپ، جائز ہے، بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں اس حالت میں. ٹھیک ہے. 1 منٹ اور رہ گیا، اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے سوال یا کوئی وغیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، آپ کے پورے سیشنز ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، خاص کر کے آج کے مسائل الحمدللہ. بہت ہمارے جو بھی مسئلے مسائل حل فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے. ہاں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص کر کے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب بھی افطار کرنے کے بعد ناخن ٹرم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ناخن اور بال کٹوا سکتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد یا روزہ رکھنے سے پہلے؟ نہیں، روزہ کھولنے کے بعد، افطار کے بعد. جب ہاں جی بالکل کر سکتی ہیں، بالکل آپ بال بھی کاٹ سکتی ہیں اگر ضرورت ہے. شام نہیں، ایوننگ کے وقت نہیں کاٹنا بولتے نا، مغرب کے وقت، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جو بھی بولتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے ناخن، اپنے بال، اور زیر ناف بال ہوتے ہیں یا ویسے اگر آپ نے کاٹنے بالکل کاٹ سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے.
کہ آپ اس وقت کر سکتی ہیں اس وقت نہیں کر سکتی. بالکل کر سکتی ہیں, جائز ہے. ٹھیک ہے, جی شکریہ. میم روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں نا؟ جی دوبارہ بولیے. میں نے کہا کہ روزے کی حالت میں بھی بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں نا؟ ہاں جی جی, اچھا سوال ہے یہ. بالکل زیر ناف بال ہوں بالکل کاٹ سکتی ہیں آپ. ناخون روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں جیسے میں نے بھی آپ کو مینشن کیا, 2 چیزیں نہیں کر سکتے, کھانا پینا نہیں کر سکتے اور نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان سے دور رہتے ہیں بس. باقی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, سو لیں, جاگ لیں, کھیل لیں, کچھ بھی کریں, ناخن کاٹیں, بال کاٹیں, کچھ بھی کر سکتی ہیں, بس ان 2 چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میم سسٹر السلام شمائلہ علیکم باجی. کہہ رہی ہیں جزاک اللہ میم, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم خیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. جی کسی نے اور سمیرہ جی بولیے. جی باجی, وہ جو میرے وسوسہ آ رہے تھے اب تو الحمدللہ بہت کم, لیکن ابھی بھی آتے رہتے ہیں. کچھ چیز ایسی بس آتی جو ہے میں جس نے سے آپ کو بہت میں نے ڈرتے ٹرک بتایا ہے نا, جو اس پر عمل کرتی رہی, انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. جی جی الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے, یو ویلکم. جی نیکسٹ لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ اذان اور کھانے کے ٹائم پہ سلام کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. سلام بھی کر سکتے ہیں, کھانے کے ٹائم اذان کی جواب بھی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی نیکسٹ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی وہ اذان اور اذان کا جواب کھانے کے ٹائم پہ دے سکتے یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, صرف بیتھ روم میں آپ جب ہوں تو جب آپ اذان کا جواب نہیں دیں گی. باقی آپ اگر بیٹھی ہوئی ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, مہمان آئے ہوئے, جو بھی ہے, ہر حال میں آپ کو جواب دینا ہے, بس بیتھ روم میں جواب نہیں دے سکتے. اور باجی وہ کھانا کھاتے وقت سلام کر سکتے, اس کا جواب بھی دے سکتے. بالکل سلام بھی کر سکتے ہیں, جواب بھی دے سکتے ہیں. بلکہ کھانا کھاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی چٹ چیٹ کیا کرتے تھے تاکہ کھانے کے اوپر کنسنٹریشن, کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں اس وقت معاملات کے آپ نے چٹ چیٹ کرنی ہوتی, لیکن بہت لائٹ ٹاپک پہ, تو سلام کر سکتے ہیں, بالکل جائز. اور باہر سے کوئی آئے تو سلام کرے تو اس کا جواب بھی دے سکتے. جی جی بالکل دے سکتے ہیں. نماز کی حالت میں بس نہیں کر سکتے, باقی تو آپ ایکٹیویٹیز بالکل پرفارم کر سکتے ہیں, جائز ہے. شکریہ, جزاک اللہ باجی. جی اور بس لاسٹ, پھر انشاءاللہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں. لاسٹ کوشچن کرنا ہے کسی نے, ورنہ پھر ہم انشاءاللہ بہت دیر ہو گئی وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں, بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ سب کا یہاں پر آنا, جمع ہونا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نیکی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح دوڑ لگائیے. رمضان مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اگین نیکیاں آن سیل ہیں, اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. سسٹر شمائلہ اگر آپ مجھے سن رہی ہیں, بہت اچھا لگا آپ کی ٹیم کے ساتھ کام کر کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس میں اور ترقی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور ہماری جو ایڈمن ماشاءاللہ سسٹر رفت ہیں, سسٹر تسنیم, سسٹر عائشہ, اور بھی جو ایڈمن ہمارے ساتھ آئی ہیں, سسٹر ثانیہ, اور جو دوسری اکیڈمی کی جو سسٹرز ہیں, سسٹر ہما, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور ایک ایک حرف کے بدلے جو کچھ پڑھا ہے, سمجھا ہے, ہزاروں نیکی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ کرے سلام.